بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کئی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی حاضر ہے۔ محمود فاروقی مرحوم کی کتاب محراب و منبر، قصہ آدم و نوح، آواز وجی احمد صدیقی۔ ڈراؤنی بستیاں، کوئی نحوست تھی جو ان کے گھرانوں پر منڈلا رہی تھی۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ، پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں۔ المومنون، آیت 26 تا 29۔ وہ بڑے برے لوگ تھے، انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا تھا اور بڑی ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی ہدایت سے منہ پھیر لیا تھا۔ اور ایک دن ان لوگوں نے دیکھا کہ نوح علیہ السلام اور اس کے ساتھی جنگل سے بڑے بڑے شہتیر کاٹ کر لا رہے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا کرنے لگے ہیں۔ وہ آپس میں کہنے لگے، دیکھو، ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ لوگ دیوانے ہو گئے ہیں؟ اب تک یہ بہکی بہکی باتیں کرتے تھے، اب انہوں نے پاگل پن کی حرکتیں شروع کر دی ہیں۔ بستی کے اوچھے لوگ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا تمسخر کرنے لگے، مگر انہوں نے بڑے صبر سے کام لیا، ان لوگوں کی نادانی اور زیادتی پر نہ مشتعل ہوئے اور نہ ان کے پیچھے اپنا وقت ضائع کیا۔ وہ شہتیروں کو تراش تراش کر ہموار کرتے رہے، اور جب تمام شہتیر حسب مرضی تیار ہو گئے تو ان کو ایک دوسرے میں جوڑ کر اچھی طرح بٹھا دیا، اور ریشوں سے بٹے ہوئے رسوں سے ان کو کس کر باندھ دیا۔ جب نوح اور ان کے ساتھی اس کام میں مصروف تھے، بستی کے بڑے بڑے لوگوں کی ایک جماعت ان کے پاس آئی اور انہوں نے کہا، نوح، تم ہماری بستی کے معزز اور شریف آدمی ہو، اور کچھ پہلے تک تم بڑے سیدھے اور سمجھدار تھے، اور پھر تم نے ہمارے سامنے ایسی بات رکھی جسے ہم کسی طرح بھی قبول نہیں کر سکتے تھے۔ تم نے لوگوں کو ورغلایا اور ان میں سے کچھ کو اپنے ساتھ کر لیا، اور ہم سے لڑنے لگے اور اپنے خدا کے عذاب سے ڈرانے لگے۔ اور اب ہم نہیں جانتے کہ تم ان شہتیروں کو جمع کر کے کیا بنانے لگے ہو، اور وہ کون سا شعبدہ ہے جو تم ہم کو دکھانا چاہتے ہو۔ ہماری مانو تو اب بھی کچھ نہیں گیا۔ تم یہ پاگل پن چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ اس طرح رہو جس طرح تم پہلے رہتے تھے۔ اس سے قبل کہ نوح علیہ السلام ان کی بات کا کوئی جواب دیتے، ان کے ساتھیوں نے بستی کے لوگوں سے کہا، کیا تم ہم کو اس برائی کی طرف گھسیٹنے آئے ہو جس سے ہم نجات پا چکے ہیں؟ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کے ذریعے حق بات واضح کر دی، جس کا کوئی جواب تم سے نہ بن پڑا۔ تم نے محض اس جرم میں کہ ہم نے اپنے رب کی ہدایت کو قبول کر لیا تھا اور نوح کی تصدیق کی تھی، ہم کو اپنے غیظ و غضب کا نشانہ بنا لیا۔ جس طرح تمہارا دل چاہا تم نے ہم کو ستایا، اور بڑی بے خوفی سے تم ہم پر ظلم و ستم کرتے رہے۔ ہم نے تمہاری زیادتیوں پر صبر کیا اور اپنے رب کی اطاعت میں لگے رہے۔ اب تمہاری مہلت ختم ہو چکی ہے، اور دیکھو کتنے دن سے تمہارا آسمان
دھندلا دھندلا ہو رہا ہے۔ کیا تمہارے گھر کی عورتوں نے نہیں کہا کہ بستی ڈراؤنی ہو گئی ہے؟ اگر تم میں ذرا بھی سمجھ بوجھ ہے تو تم اس ہلاکت سے بچنے کی فکر کرو گے اور اپنی ہٹ دھرمی سے باز آ جاؤ گے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ایک خوفناک سیلاب آئے گا جو تمہاری بستی کو غرقاب کر دے گا، اور تم میں سے کوئی بھی ایسا شخص غرق ہونے سے بچ نہ سکے گا جو اپنے تکبر میں اللہ سے منحرف ہو گیا ہو اور اس کی ہدایت سے انکار پر آمادہ ہو۔ وہ کہنے لگے، ہمارے رب نے ہدایت کی ہے کہ ہم کشتی تیار کریں اور اس پر ان سب کو لے کر سوار ہو جائیں جو نوح علیہ السلام کے کہے پر چلنے پر آمادہ ہوں۔ ہماری سنو تو تم میں سے جو بھی قبول حق پر آمادہ ہو جائیں تو وہ بھی ہماری طرح ایسی کشتیاں تیار کر لیں اور ان پر سوار ہو جائیں قبل اس کے کہ وہ کچھ ظاہر ہو جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کی بات سن کر وہ بڑبڑاتے اور پھنکارے مارتے ہوئے وہاں سے ہٹ گئے، اور انہوں نے لوگوں سے جا کر کہا، ان دیوانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ اپنی دھن میں آپ مارے جائیں گے۔ ہم بھی تو ذرا دیکھیں کہ ان کے بس میں کیا ہے۔ جیسے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تیار ہوتی چلی گئی، انکار کرنے والے متکبر لوگوں کی بستیاں بے رونق اور ڈراؤنی ہوتی چلی گئیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی نحوست ان کے گھرانوں کو گھیرے لے جا رہی ہے اور کوئی آفت ہے جو ان پر ٹوٹنے والی ہے۔ آخر کار وہ کشتی تیار ہو گئی اور لوگ ٹولی ٹولی آ کر اس عجیب و غریب چیز کو دیکھنے لگے اور کشتی بنانے والوں پر پھبتیاں کستے رہے اور ان کا مذاق اڑانے لگے کہ لو دیکھو اور سنو، ہم تو اپنے گھروں میں بیٹھے ڈوب جائیں گے اور یہ بوجھ بجھکڑ لکڑی کے اس ہلکے پھلکے گھروندے میں نجات پا جائیں گے۔ آنے دو سیلاب، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون ڈوبتا ہے اور کون تیرتا۔ ان لوگوں میں نوح علیہ السلام کا لڑکا بھی شامل تھا، اور وہ بڑی نادانی اور گھمنڈ میں مبتلا تھا، جیسا کہ اس کی قوم کے دوسرے اکابر اور سردار بھٹکے ہوئے تھے اور ان کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوا تھا۔